یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں معراج ہوا ہے۔ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کا واقعہ یہاں بیان فرمایا، اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ عزیزو وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان کا عقل کام نہ کرے، جہاں بات سمجھ میں نہ آئے، وہاں سبحان کا لفظ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب فکر ہوئی، اپنے گھر والوں کی فکر ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے پتھر کو لگائیں، پتھر کو ماریں۔ لاٹھی پتھر کو ماری، فرمایا دوبارہ مارو، پھر اس پتھر کو دوبارہ مارا، پھر فرمایا تیسری دفعہ مارو۔ 3 تہن اس پتھر سے 3 تہ نکلے، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ اسی پتھر کو، پھر تیسری دفعہ اسی پتھر کو۔ اس پتھر سے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا ہے۔ تو وہ کیڑا کہنے لگا کہ سبحان تیری قدرت، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے کھلا رہی ہے، وہ پاک ذات ہے عزیز۔ یہ سبحان ہے عزیزو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کا شاہکار تو دیکھیں عزیزو، وہ ہمارے دوست احباب، وہ ہمارے مسلمان بھائی یا جو غیر مسلم ہیں، دریا کا سفر کرتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح، چلتے چلتے ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے، کشتی میں آپ جا رہے ہیں، کشتی کے ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے، تو کس کی قدرت ہے؟ باریک سا پردہ ہے 2 پانیوں کے درمیان، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان باریک سا پردہ ہے۔ آپ کی سائنس یہاں کام نہیں کر سکتی۔ وہ میٹھے پانی کے قطرات، میٹھا پانی کھارے پانی کی طرف نہیں جا سکتا، وہ کھارا میٹھے پانی کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے عزیز، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے عزیز۔ کہتے ہیں جب کوا ہوتا ہے نا، جب بچہ ہوتا ہے اس کا، تو بچہ ہوا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو پیلا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، چلا جاتا ہے، وہ کوا چلا جاتا ہے، میرا نہیں ہے یہ، میں کالا اور یہ پیلا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوتی ہے عزیزو، تو وہ اس کا کھانا پینا کیسے چلے، ابھی کون کو کھلائے پلائے، اور چونکہ پیلا ہوتا ہے اس کی چونچ جو ہوتی ہے پیلی ہوتی ہے، اس پر آ کر مکھی بیٹھ جاتی ہے، مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، وہ منہ کھولتا ہے، وہ اس کا رزق اس مکھیوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کالا پن اس کے اوپر آ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے عزیزو۔ پرندہ ہے نا، مرغیاں ہیں، انڈے دیتی ہیں، پھر جب بچے سمجھا نہیں، پیدا ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو بچوں وہ انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، بچوں وہ انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں، ان کو گرماش دیتی ہیں، اور وہاں جب مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بچے اب نکل پڑتے ہیں، اب وہ انڈوں سے نکل پڑتے ہیں، تو چونچ وہاں لگاتی ہے جہاں بچوں کا سر ہوتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، بھئی پیچھے سے کیوں نہیں لگاتی؟ اس مرغی کو، اس پرندے کو کس نے بتایا
کہ یہاں چونچ مارو، یہاں بچے کا سر ہے؟ کس نے بتایا اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ تو مرغی وہ پرندے وہاں چونچ مارتے ہیں جہاں سر ہوتا ہے، جہاں ان کا سر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے عزیز۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں، رات کے معمولی حصے میں۔ تو سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں انسان کا عقل کام نہ کرے، بات سمجھ میں نہ آئے، وہاں سبحان کا لفظ آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں انسان کا عقل کام نہ کرے۔ یہ جیتا جاگتا انسان اوپر کیسے گیا؟ اوپر برف کی حیز ہے، پھر آگ کی حیز ہے، آگ سے اوپر کیسے گیا؟ برف سے اوپر پار کیسے گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دیا، اے انسان جب تو معراج کا واقعہ دیکھے اور پڑھے اور سنے تو اپنے عقل پر نہ چلنا، میری قدرت پر نگاہ رکھنا، بس۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ وہاں آ جاتا، کہتا ہے سبحانک اللہم، پڑھتے نہیں کہ پڑھتے؟ سبحانک اللہم، ایسی ذات ہے جس کے آگے آدمی جھک رہا ہے، جس کے آگے آدمی عاجزی کر رہا ہے، کوئی ایسی ذات ہے؟ اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جس کے آگے آدمی عاجزی سے کھڑا ہے۔ سبحان کا لفظ آیا، سبحان۔ حضرت یونس نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ، پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کا پیٹ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہے، اس سے باہر آدمی کیسے نکلے؟ تو یہاں سبحان کا لفظ آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ان اندھیروں سے ان مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا تو ہی ہے، بس۔ علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جہاں بھی کوئی پریشانی ہو، جہاں کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو وہاں آدمی آیت کریمہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز نکلنے کی صورت آ جائے۔ اس آیت کا ورد کرے، اس دعا کو یاد کر لے آدمی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سبحانک لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تسبیح ہے سبحان من زین الرجال باللہا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق، انسانوں کے علاوہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ سمجھا دیں، الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سبحان من زین الرجال باللہا سبحان من زین النساء بالزوائب، حدیث کے الفاظ۔ یہ حدیث بھی وہ ہے جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھا، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس نے حدیث پڑھی ہے۔ کیا مانا؟ سبحان من زین الرجال، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھی سے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھی سے، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو مزین کیا چوٹیوں سے۔ اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کی ایسی مخلوق جس کا ورد یہ ہے، جس کی تسبیح یہ ہے۔ سبحان کا لفظ آیا۔
سبحانک لا علم لنا، کہ در سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ انسان کے پیدا کرنے میں کیا خصلت ہے، کیا خوبی ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم دے دیا، تفصیل علم دے دیا، اجمالی علم دے دیا، یا جزیات کا علم دے دیا، دنیا کی چیزوں کا علم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ہم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کیا، کیا کہا، سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں۔ کیا، سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں، اتنا علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اتنا ہی علم ہے۔ سبحان کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کافی جگہوں ایسے ہیں، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سبحان الذی خلق الازواج، بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی، بہت سی ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی، سمجھا، جہاں سبحان کا لفظ آیا۔ جہاں آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات، یہ جو سیر کر رہا ہوں، یہ جو سیر کر رہا ہوں، سمجھا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ارے رات کو تو ادھر بیٹھا تھا، اب یہ 500 میل اب گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، 1000 میل، ارے کل تو ادھر تھا آج ادھر بیٹھا۔ کس کی قدرت ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ سبحان کا لفظ آیا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث فرمایا، 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، 2 جملے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، 2 جملے ایسے ہیں جو ترازو میں بھاری ہیں۔ یاد کریں گے؟ یاد کریں گے؟ 2 جملے ایسے جو اللہ کو محبوب، 2 جملے ایسے جو زبان پر ہلکے، 2 جملے ایسے جو ترازو میں بھاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، پڑھو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کیا خوبی ہے اس میں، کیا راز ہے اس میں؟ تو سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان کا عقل کام نہ کرے۔ سبحان اللہ آپ نے پڑھا، پڑھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ نے پڑھا، جنت میں درخت لگ گیا، جنت میں درخت لگ گیا۔ یہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہ مٹیریل بھیج رہے ہیں ہم، کہ دونوں سبحان اللہ، یہ مٹیریل بھیج رہے ہیں، وہ جنت وہاں تیار ہو رہی ہے۔ نیک عمل کے نماز پڑھی آپ نے، روزہ رکھا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، بیوہ کی خیالداری کی، کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، خلق سے پیش آئے، وہاں جنت تعمیر ہو گئی۔ کوئی عمل ایسا جس کی وجہ سے ایک حور پیدا ہوتی ہے، کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک نہر پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ آپ نے کہا، جنت میں درخت پیدا ہو گیا۔ پھر 500 سال تک وہ عربی گھوڑا دوڑے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، اس کو آپ معمولی نہ سمجھے، ہاں تعمیر ہو رہی ہے، جنت تعمیر ہو رہی ہے، مٹیریل آپ بھیج رہے ہیں یہاں سے۔ سبحان کا لفظ آیا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں۔ معراج کا مہینہ عزیزو، یہ معراج کا سفر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کے آگے بھی عاجزی کی، مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی۔ خالق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا،
مخلوق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا. کیا بات ہے عزیزو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. عاجزی کرے. میں ایسا تو کیسا بھائی. ابتدا گندے قطرے سے، شروعات انسان کی گندے قطرے سے. ایسا گندا قطرہ جو جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے، درمیان میں گند بھرا پڑا ہوا ہے. پھر آدمی جب فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں جلدی سے نکالو بھائی، جلدی جنازہ پڑھو، 2-4 دن رکھو تو صحیح. کوئی رکھ سکتا ہے بھائی؟ روح پرواز ہونے کے بعد کوئی رکھ سکتا ہے؟ یہ حال ہے عزیزو. پھر بندہ کہے کہ میں ایسا، میں وڈیرا، میں سردار. تو کس چیز کا وڈیرا، تو کس چیز کا سردار؟ اپنی اصلیت پر نگاہ تو کر. تو اپنی ابتدا پر نگاہ تو کر. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. عاجزی کرے آدمی، کتنا بھی بڑا ہو، پیسے والا ہو، مال ملکت والا ہو، طبیعت مساکین والی ہو، طبیعت مساکین والی طبیعت. بس بہت سے ایسے ہاتھ میں لاؤ تو ایسے ہاتھ دیتے ہیں، ایسے دیکھتے بھی نہیں، ادھر چہرہ اس طرف ہے. دیکھیں آپ نے، محسوس کیا آپ نے؟ بہت سے ایسے ہاتھ ادھر. ارے یہ آدمی آپ سے مل رہا ہے، سمجھا نہیں، اس کی طرف پوری توجہ کر لو. یہ سیرت طیبہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے، پوری توجہ سے آپ کی بات سنو، پوری توجہ سے اس کے ساتھ ملو. حضرت جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں. پھر سبحان اللہ کا لفظ، سبحان اللہ، سستی ہو رہی ہے سبحان اللہ میں. آپ نے اتنی فضیلت سنی بھی صحیح کہ سبحان اللہ میں اتنی فضیلت ہے، پھر بھی آپ سستی کر رہے ہیں. بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ کا بڑا وقت خرچ ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت پیدا ہو گیا. کیا بات ہے عزیزو. حضرت جبرائیل آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں، وحی لے کر آئے ہیں. تو سامنے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں. حضرت ابو ذر آ رہے ہیں، وہ صحابی ہیں جو نکاح کیا ایک حبشی عورت سے، افریقی عورت سے نکاح کیا. توجہ کریں، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نبی کا صحابی، مدینے کے جس دروازے پر آپ ہاتھ رکھتے کون انکار کر سکتا؟ آپ کو کون انکار سکتا ہے؟ ہر ایک بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا. آپ نے ایک افریقی عورت سے نکاح کیا، آپ نے ایک حبشی عورت سے نکاح کیا، آپ نبی کا صحابی. تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے اگر میں ایسا کرتا تو اپنے نفس کو خوش کرتا نا، اپنے نفس کو خوش کرتا، حسین جمیل عورت سے نکاح کر لوں. میں تو نکاح نہ کرتا، چونکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس وجہ سے نکاح کیا. میرے محبوب کی سنت ہے اس وجہ سے نکاح کیا، ورنہ نکاح نہ کرتا. بس وہ ابو ذر ہے. سامنے ابو ذر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے گفتگو کر رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ ابو ذر آ رہے ہیں، یہ ابو ذر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آسمانی مخلوق ہے، تو آسمانی مخلوق ہے، میرے صحابی کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا مدینے میں مشہور ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے. آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ یہ کیوں مشہور ہے آسمانوں میں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ 2 باتوں کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے آسمانوں میں مشہور ہے. ایک تو عاجزی کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، دوسرا سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے.
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔